فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک جاتے ہو۔ اللہ نے خود کی پاکی بیان کی اور کیا کہا؟ میں لے گئے۔ رسول پاک نے دعویٰ نہیں کیا، رسول ہاشمی نے دعویٰ نہیں کیا، جنت کے مالک نے دعویٰ نہیں کیا، رحمت اللہ نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ کر رہا ہے اور اللہ کل شیء قدیر ہے۔ رب کہہ رہا ہے پاک جاتوں میں لے گیا اپنے بندے، کہا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور آسمانی کائنات میں یہ سفر شروع ہوا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف جلدی دینا چاہوں گا، پھر دو ولی کی بات کروں گا، میں چل جاؤں گا انشاءاللہ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تمام نبیوں کی ملاقات ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام بھی، حضرت شیش بھی ہے، حضرت یحییٰ بھی ہے، حضرت ایوب بھی ہے، حضرت زکریا بھی ہے، حضرت نوح بھی ہے، حضرت یونس علیہ السلام بھی ہے، تمام نبی جمع آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن مسئلے پر کون جائے؟ مسئلے پر کون جائے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا کر آقا آپ امامت فرمائیے، کہو سبحان اللہ۔ تمام نبی کے امام بننے والے، تمام رسولوں کے امام بننے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہو سبحان اللہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے تکبیر پڑھی اور 2 رکعت پڑھی گئی، تو تمام نبیوں کے امام وہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ سنتے آ رہے کہ جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی، یار کی دیکھی، اللہ کی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور 50 نماز کی 5 نماز ہوئی، یہ ہر بات آپ سنتے ہیں۔ لیکن میں ایک ولی کی بات سناؤں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ نبی کی بات سننے سے کوئی عبادت میں ہے، اور ولی کی بات سننے سے اللہ گناہ باہر مان دیتا ہے۔ اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ کے دیوانے کی بات سناؤ، جن کو لوگ کہتے ہیں سرکار گلشن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ فاروق بابو بھی جاتے ہیں، صرف آپ بھی، حاجی صاحب بھی جاتے ہیں، شریف خان صاحب بھی گئے ہوئے، ہر ایک ہندوستان سے خواجہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہندو بھی جاتے، سکھ بھی جاتے، عیسائی بھی جاتے، یہودی کو دیکھا، عیسائیوں کو میں نے دیکھا، پنڈتوں کو میں نے دیکھا، ہر مذہب کے ماننے والے خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اور اگر راستے پٹی کی بات کرے یا پی ایم کی بات کرے یا سی ایم کی بات کرے، خواجہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ ہندوستان جو پردھان منتری اندرا گاندھی بھی گئی، خواجہ کی ہاتھ پھیلائے، تاریخ پڑھو تو گاندھی جی خواجہ کی بارگاہ میں گئے، ملتا نہ تو کون جاتا۔ 811واں عرص تھا، یہ پاکستان کا مسترد ہو گیا مانگنے کے لیے، بینظیر بھٹو خواجہ کی بارگاہ میں گئے۔ آپ تاریخ پڑھیے، جواہر لال نہرو خواجہ کی بارگاہ میں گیا، راجیو گاندھی بننے سے پہلے خواجہ کی بارگاہ میں، یہ تاریخ تم پڑھو۔ ہندوستان کے راجا میرے خواجہ عطا رسول کی بارگاہ میں امیر بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، فقیر بھی آتا ہے، ولی بھی آتا ہے میرے خواجہ کی چوکھٹ پہ۔ ممبئی میں جن کا مزار ہے، جن کو کہتے ہیں سید گلشن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے، جب یہ ممبئی سے نکلے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک عادت ہی، ہم لوگ چائے پیتے، اللہ پاک صاحب بھی چائے پیتے، خان صاحب بھی، مہاراج عبد الستار صاحب بھی چائے پیتے، اللہ صاحب بھی چائے پیتے، لیکن یہ ولی زیادہ بیڑی پیتے۔ کیا کرتے؟ بیڑی پیتے، بیڑی پیتے۔ جب بلند گیٹ کے پاس پہنچے تو ہم تو فوراً اندر جاتے، لیکن یہ باہر ہے،
باہر حضرت گلشن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے جنت کی گیٹ کے پاس نہیں پہنچے، وہاں جا کر ہاتھ نہیں اٹھائے اور سائی مسجد میں نہیں گئے، اولیاء مسجد کریم میں نہیں گئے، اکبری مسجد وہاں نہیں گئے، بلکہ بلند گیٹ کے پاس پہلا اسٹپ، پہلا پکتیا ہم کہتے ہیں، وہیں پہ بیٹھ گئے، وہیں پہ کہ ہم تیار کرتے نا اس طرح بیٹھ گئے۔ آنے والا بھی دیکھ رہا ہے، جانے والا بھی دیکھ رہا ہے، خادم بھی دیکھ رہے، یہ درویش کیا کر رہے ہیں؟ اب گلشن صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنے سر کو جھکایا اور جو پہلا اسٹپ تھا، پہلا پکت تھا، اپنا اس پیشانی کو ملتے رہے، اس سر کو اٹھایا، کھڑے ہوئے، ہاتھ پھیلائے، یا خواجہ آپ عطائی رسول ہیں، یا خواجہ آپ کرم نواز ہیں، یا خواجہ آپ کے نانا رحمتی العالمین ہیں، یا خواجہ جیسے ہی یا خواجہ آپ کے دادا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے، یا خواجہ آپ حسینی ہے، یا خواجہ حسینی ہے، یا خواجہ آپ کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے، یا خواجہ آپ کی رگوں میں حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ عابدہ شاکرہ کا خون ہے۔ خواجہ میں فقیر، خواجہ میں آپ کا غلام، میری حیثیت کا حق ہے میں آپ کے پاس آ سکتا، اللہ اکبر، میرا سلام یہی سے پیش کر رہا ہے، رو کر سبحان اللہ آجا پر محمد صلی پڑھیے اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سلامی پر جھگڑے ہو رہے تھے، ارے سلام مصطفیٰ رحمت کیا یہ اردو میں عادت لکھی اور ہم پڑھتے یا نبی سلام علیکم، یہ عربی میں سلام تو ہوا اور کیا، اس پہ اب ولی کس انداز میں جاتے خواجہ کی بارگاہ میں، اندر نہیں جاتے، اب کتنا خواجہ نواز ہے یہ بتانا ہے آپ کو۔ کھڑے ہوئے ہوٹل میں گئے، حضرت گلشن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے خادم کو کہا ایک تھالی لائے کا پانی کا پیالہ لائے، تھالی سر رکھی اور پانی ڈالا پیشانی پر، پانی آیا تھالی میں، اب کا چھت کہاں ہے تو کئی اس سائڈ، حضرت گئے اوپر اور سورج کی طرف اس طرح رکھی تھالی، کیا پانی سوکھ گیا۔ ہوٹل کے مالک اور مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ نے زمین کے کیوں نہیں پھینکا؟ کہا کہ یہ خواجہ کے در کی مٹی ہے، کہا سبحان اللہ، کسی کے قدموں میں نہ آئے، ہائے ہائے، یہ آدھا ولی نے بتایا خواجہ کی چوکٹ پہ اس طرح جایا جاتا ہے، اب کیسا نوازا اللہ نے بتانا ہے، اور یہ درود اللہ صلی اللہ کیسا خواجہ نے نوازے، سنو ادب ہے تو ضروری ہے، سب آئے اپنے حجرے پاک میں اللہ کا ذکر اور بیڑی بھی دماغ پیٹ میں درد ہوا، ان کا ایک مرید ڈاکٹر تھا، تو ڈاکٹر صاحب آئے تو حضرت پیٹ اس طرح، تو کہا حضرت درد ہو رہا ہے، ہاں کہا چلو میری ہاسپٹل آپ کو لے چلو، ڈاکٹر صاحب لے گئے حضرت کو، حضرت گلشن شاہ رحمت اللہ وہاں سنو کر چیک کیا گیا، تو کہا آپ کا تو پیٹ کو آپریشن کرنا ہوگا، حضرت کہتے کر دی، تو کہا پہلا بے ہوشی کا انجیکشن مارنا پڑے گا، ایسے نہیں ہوگا، آپ کا پیٹ چاک کیا جائے گا، ارے کہا یہ نہیں بے ہوشی کا انجیکشن نہیں ہوگا، کہا میں ڈاکٹر صاحب کو کیا کہا، آپ میرے ایک بات کرو میں بیڑی دے دیجیے، کیا دیکھو ولی ہے، کیا کہا ایک بیڑی دے دیجیے، اور ڈاکٹر غیر مسلمان تو یہ عقیدت مند تھا، مرید تھا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپریشن ایسے نہیں ہوتا، تو ولی کہتے تو نہیں کرنا، دیکھو اللہ کے ولی، تو ڈاکٹر لوگ تھا نا جو ان کا مرید، سب ڈاکٹر کو سمجھایا تو تھوڑی دیر ذہن لی
لے لیجیے جب تک آپریشن کا ٹھیک ہے. قسم خدا کے اندر لیٹ گئے, بیڑی پیتے وہ آپریشن ہو رہا ہے, خبر سبحان اللہ ہے. ہاں آپریشن ہو گیا, 8-10 روز کے بعد ٹھیک ہو گیا. 2 مہینے کے بعد وہی ڈاکٹر جس نے آپریشن کیا تھا اور وہ مرید تھا وہ آیا, ایک فائل لے کر کیا ہے, ایک فائل لے کر آیا. حضرت کو کہا دعا کر دیجیے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے چیک اپ کرایا تو یہ میرا دل ہے, دل یہاں آپریشن کرنا ہوگا, آپ دعا کر دیجیے کامیاب ہو جاؤ. اب دیکھو اللہ کی ولی کی نگاہ, فائل ہاتھ میں لی, ڈاکٹر کی طرف دیکھا, پھر فائل کو دیکھا, ڈاکٹر کی طرف دیکھا, کہا جاؤ اللہ چاہے گا وہی ہوگا, جاؤ. اب ڈاکٹر صاحب فائل لے کر گیا. جیسے ہی دوسرے ڈاکٹر کا چیک کرو, چیک کیا مشین میں تو وہ ڈاکٹر چیک کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. کہا ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کا آپریشن, ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا آپریشن ہو چکا ہے. کہا سبحان اللہ ہے, یہ کہا ہو ہی نہیں سکتا, آپ تو مشین میں کچھ گڑبڑی کا نہیں, لاؤ رپورٹ لاؤ. رپورٹ لائے. ڈاکٹر صاحب دونوں فائل لے کر, کیا ایک میں آپریشن کرنے کا حکم اور ایک میں نہیں ہے, دونوں فائل لے کر گلشن صاحب کی بارگاہ میں آئے. کہا حضرات پہلے میں فائل لے کر آیا تھا, اس میں آپریشن کا تھا, اس میں نہیں ہے. اب دیکھو اللہ کے ولی حضرت گلشن صاحب کہتے ہیں کہ تو نے میرا آپریشن کیا, میں نے تیرا آپریشن کر ڈالا. کہو سبحان اللہ, نگاہ سے آپریشن کر ڈالا. یہ خواجہ کا ان پہ کرم تھا. ادب ہوگا تو کامیابی ملے گی. نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی, بدلتے رکھتے دیکھی, پڑھی درست اللہ. یہ گلشن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے. ولیوں سے محبت رکھو, ان کی بارگاہ میں جایا کرو. کیا ہے, ان کی بارگاہ میں جایا کرو, بھیج ملے گا. ایک علامہ صاحب کو پوچھا, عطار صاحب کو, کہ حضرات جنت کی چابی کیا ہے؟ اس کی ہر نمازی جنت چاہتا ہے, غازی جنت چاہتا ہے, حاجی جنت چاہتا ہے, قرآن کا قاری جنت چاہتا ہے, قرآن کا حافظ جنت چاہتا ہے, عالم جنت چاہتا ہے, حاجی جنت چاہتا ہے, شیخ الاسلام جنت چاہتا ہے, بھائی نمازی جنت چاہتا ہے, جوا کھیلنے والا جنت چاہتا ہے. ایک ہی تو تمنا ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد جنت مل جائے. لیکن سناؤ, اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی ولی کی محبت. کہو سبحان اللہ, اللہ کے ولی کی محبت جنت کی چابی. آپ کے مولانا مفتاح سبل کے ہم نے تو یہ سنا کہ جنت کی چابی نماز ہے. کہو سبحان اللہ, نماز کی چابی وضو ہے, اور آپ یہ کہے گا ہاں اللہ کے ولی کی محبت جنت کی چابی ہے. اب کیسی ہے سنو, بتاؤ. درود شریف پڑھیے, اللہ صلی اللہ. ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں, ولی اللہ کے دوست ہوتے, وہ بولتے سے ہو جاتا. بابا بختیار کاکی نام سنا, میں اس کے مزاق میں حضرت بھی گئے ہوں, بابو گئے, بابا بختیار کاکی رحمت اللہ. 22 خواجہ میں ذکر ہوا, اور دہلی کے 22 خواجہ ہے, انہوں میں ان کا ذکر ہے کہ بابا بختیار کاکی دنیا میں نہیں آئے, اس کے چرچے ہو رہے. کیا؟ اور نبی کر رہے, سنو تاکہ میں نے آپ کو پہلے کتاب کا حوالہ دیا. نبی کر رہے حضرت سلیمان علیہ السلام, آپ نے نام سنا, قرآن میں ان کا ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. وہ ان کو اللہ نے تخت دیا, جس سے ہم پلین پہ جاتے, حج کے لیے جاتے تو اللہ نے انہیں تخت دیا. وہ تخت پہ جنات بھی بیٹھتے, ولی بھی ہوتے اللہ کے, ان کے مرید چاہنے والے بھی ہوتے, حکم کرتے اڑ, تو یہ اڑتا اڑتا ہوا میں اڑتا, یہ کہتے فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر. اب کا ہندوستان کی طرف حضرت آ رہے تھے, اچانک انہوں نے دیکھا کہ آسمانی کائنات سے فرشتے نور لے کر آ رہے ہیں. نور
جو بھی اہل بیت آ جاؤ، نور لے کر آئے ہیں اور ایک زمین پہ ڈال رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ یا کوئی نبی کا مزار ہے یا کوئی ولی کا مزار ہے؟ اللہ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں. تو عرض کی مالک رحمان الرحیم کیا کس کا مزار کا مزار نہیں ہے. جب آخری نبی آئے گے، میرے محبوب آئے گے، ان کا ایک امتی، کیا ان کا ایک امتی، ان کی آل، جس کا نام بابا بختیار کاکی ہوگا، یہی دفن ہونے والے. سبحان اللہ. آئے نہیں ہے جو امتی ہے، یہ اللہ کی ولی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام چرچا ہوا، اللہ چرچا کرواتا ہے. اللہ نے کہا فج کرو نے تو میرا ذکر میں تیرا چرچا کرانا. لیکن یہ تو آئے نہیں، اللہ چرچا کر رہا. یہ ولی کو اللہ چن لیتا ہے اور ولی اللہ کا معجزہ ہوتا ہے. ہاں ولی اللہ. لیکن اب یہ کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام یہی بابا بختیار کاکی بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح ہم بیٹھے 40 ہوتے ہو اللہ کا ولی ہوتا، لیکن بابا بختیار کاکی بیٹے بابا فرید مولا فرید، بابا فرید مولا فرید حق فرید، ان کے مرید یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی عجیب واقعہ ہوا پیر و مرید کا. بابا فرید کے مرید بننے کے لیے نکلے ہیں گھر سے. 12 سال تک اللہ ہوگا. کتنے سال؟ 12 سال تک اللہ والا کا ذکر کیا. ایک تو وہ بابا فرید مولا فرید. آپ نے پڑیا سنی کہ پڑیا نکلتی، روز نماز پڑھتے، ماں کے دن کیا دے گا؟ اللہ شکر دے گا. وہ بابا فرید، ماں بھی ولی، ابا بھی ولی، خود بھی ولی، اللہ کے دوست. وہ بابا فرید مولا فرید حق فرید پیر کے لیے نکلے ہیں. دیکھا کہ میرے خواجہ ہند کے راجا سلطان اولیاء کرم نواز ایک سوکھے درخت، سانکھے بھی نہیں ہے، سوکھے درخت کو ٹیک لگائے، اللہ 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 کا ذکر کر رہے ہیں. تو ان کے دل میں خیال ہے بابا فرید کے کہ یہ کیسے ولی ہے کیا جو ٹیک لگائے ہیں اور درخت کو بھی ہرا نہیں کر سکتے. دل میں خیال آیا میرے خواجہ نے نگاہ ڈالے. اس لیے کہا کہ عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو پکڑ رکھو اور ولی کی بات کرو دل کو پکڑو، دلوں کے رکھو. میرے خواجہ نے دیکھا بابا فرید کی طرف، ایک نگاہ درخت کی طرف، درخت ہرا ہو گیا. کبو صبح سانکے نکلے اور پھل نکل جاتے ہیں. کبو صبح یہ کرامت میرے خواجہ کی تھی. اور پھر کہا بابا فرید، نام بھی بتا دیا. اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے کیا؟ ہاں. پھر نگاہ ڈالی وہ درخت سوکھ گیا. تو بابا فرید قدموں میں گرے. کہا حضرت مجھے مرید بنے. کسے کہا؟ غریب نواز سے کہا. خواجہ نے کہا نہیں، میں مرید نہیں بنا ہوں، میرے حصے میں نہیں ہے. میرا بیٹا، اس لیے کہ جس کے آپ مرید بنو نا وہ بیٹے ہو، اب اس کے بیٹے ہو جاتے، ہمارے ابو ہو جاتے. تو کہا کہ میرا خلیفہ پہلے بابا بختیار کی بارگاہ میں چل رہا، لیکن دل کو سنبھالنا. کیا کہا؟ ہاں یہاں جس طرح کا وعدہ کرنا. اب یہ بھی جا رہے اللہ اللہ کرتے. تو نگاہ پڑی، بابا بختیار کاکی یہاں تھے. تو کہا یہ بابا بختیار کاکی جوانوں میرے پیر آئے کیا؟ پھر دل میں کھٹکا ہوا. ایک نگاہ بابا بختیار کاکی نے ولایت والی ڈالی کہ بابا فرید کے دل میں یہ کہ جوان میرا پیر کیسے ہو سکتا ہے. کمرے کے اندر گئے اور واپس آئے تو بوڑھے ہو گئے. اور کہا بابا فرید تیرا یہی تو خیال تھا کہ بوڑھا پیر چاہیے. کدو دیر حضرت مجھے مرید بنا. اب سنیے کیا ہوا. سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرید کا اللہ کا آپ نے ذکر کیا، رسول پاک کا ذکر کیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ناشتے کا انتظام ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ناشتے کا انتظام ہو جائے. اللہ کے ولی بابا بختیار کاکی جو غریب نواز کا مسلح اٹھاتے، وہ بابا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. جس طرح اے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے مونا صلوہ نازل عطا فرمایا. قرآن پڑھو پتا چلے مونا صلوہ نازل ہوا تھا آسمانی کائنات مونا صلوہ. اور اے اللہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
تو تو نے جب دعا کی تو من سلمان نے فرمایا مولا میں تیرے محبوب کی امت ہوں، اے اللہ میں تیرے رسول کی امت ہوں، میں آپ کے نبی کی امت ہوں، ان کی آل ہوں، اے اللہ جنت سے کھانا بیچ دے، ناشتے کا جام کر دے، ابھی ہاتھ اٹھانے تو جنت کا کھانا آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے بابا بکر کا کی ہاتھ اٹھانے جنت سے کھانا آ جائے، ناشتہ آیا تو سب کی نگاہ اب بابا فرید مولا فرید پہ پڑی، تو بابا فرید کو کہا کہ آپ ان کے مرید ہیں، آپ کچھ کرا تو نہیں کری، تو کہا کیا کھانا چاہتا؟ شکر، ناشتے میں شکر ہو تو اچھی رہتی ہے، قسم خدا کی بابا فرید مولا فرید حق فرید نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھائے دعا کے اللہ رسول پاک نے دعا کی، جو رحمت کی بارش آئی، آقا نے دعا کی بارش رک گئی، غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے بارش ہوئی، اے اللہ میں آج شکر کی بارش مانگ رہا ہوں، اے اللہ شکر کی بارش عطا فرما، ابھی ہاتھ اٹھانا تو شکر کی بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے ولی، بولے تو اللہ کر دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے اور یہ دونوں سے بندہ ہوگا سمجھے گا، جو مانگو عطا ہو جائے۔ ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو صحیح، ولی کی بارگاہ میں ایسے ایک اور ولی، لیکن موت کیا ہے یہ سنیے، موت برحق ہے، کیا موت برحق ہے، دنیا میں آئے تو ہمیں تو جانا ہی جانا ہے، مرنے کے لیے تو آئے جانا ہی جانا ہے، اور آج انشاءاللہ 5 لوگوں کو ثواب پہنچایا جائے گا۔ ایک تو ہمارے حاجیانی امینہ بھائی جو انتقال ہوئی، ان کی امی مریم بھائی، اور پھر حاجی ابراہیم صاحب، نور محمد صاحب، اور پھر محمد عرفان بھائی، اور خاص ہارون بھائی، حاجی بھائی، ابراہیم بھائی، ان کو بھی انشاءاللہ ہم ثواب پہنچائیں گے۔ لیکن ایک اور خواجہ کی بات یعنی درود شریف پڑھیے، اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن دیکھو ولی آپ نے زیادہ وقت نہیں گزرا کہ پانی آیا، پل ٹوٹا، پانی آیا، جام نگر میں زیادہ تر پانی ہی پانی تھا، ایک ایک کمرہ منزلہ ڈوب گئی تھی، میں نے آپ نے دیکھا اور اپنے 17 باپو میں سب نے دیکھا باتوں کی آنکھوں سے پانی۔ لیکن آؤ ایک ولی اللہ کے دوست حضرت غوث علی صاحب قادری، کیا ہے نام یاد رکھنا، غوث علی صاحب قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ جمنا ندی کے اللہ کا ذکر کر دے۔ اب تو گیانی آئی جمنا ندی میں تو گیانی آئی، سب لوگ آئے، کہا حضرات ابھی پانی آئے گا، ہمارے بیوی بچے ہمارے خیر سب ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، آپ دعا کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں، آپ اللہ کے دور سے دعا کر دیجئے۔ تب کیا ہوا؟ کہا وہ گیانی آئی ہے، اب جمنا ندی کی جیسے دیوار گرے گی یا اوپر سے پانی آئے گا، پوری بستی میں پانی پھیل جائے گا، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست حضرت غوث علی قادری رحمت اللہ تعالیٰ، چلو ہم خبر لیتے ہیں، کھڑے ہوئے، کیا حضرت کھڑے ہوئے، اللہ پوری پیچھے لوگ پیچھے ہیں، کبھی دعا کر دیں گے۔ ارے کتابوں میں آتا ہے کہ پیروں کے پیر، روشن زمین، غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سید شیخ عبد القادر جیلانی، بغدادی، حسن حسینی کی بارگاہ میں لوگ آتے کہ دریائے دجلہ میں طوفان آیا، قسم خدا کی گوشت آگے ہاتھ اٹھاتے، دریائے دجلہ کا پانی کم ہو جایا کرتا تھا، اور مولائے کائنات میرے مراد جب تغیانی آئی نا تو سب لوگ کفا والے آئے مولا علی کی بارگاہ میں، مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کی بارگاہ میں گالی آجا، اب ہمارے امام میں پانی آیا ہے، تغیانی آئی ہے۔ میرے قرآن میں ایک طرف حسن تھے، ایک طرف حسین تھے، مولائے کائنات وہاں پہنچے اور دعا کی، اللہ
یہ اللہ کے ولی مولائے کائنات پہلے امام 12 اماموں میں ہے، وہ مولا علی دعا کی تھی۔ اب یہاں غوث علی سرکاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز نرالا تھا۔ جب وہاں کوچے پل کے پاس پانی آ رہا ہے، سب پانی اٹھایا، پتھر مارنا شروع کیا، توڑنا، اے لوگوں تم بھی توڑو۔ اب کون ہے جو موت کو گلے لگا ہے؟ کون ہے جو موت کو گلے لگا ہے؟ کوئی برا بھلا کہتا رہا کہ یہ کیسے ہے، توڑنے کی بات کر رہے، لوگ سب بھاگے، اپنے گھر کی طرف لوٹے، 20 بچوں کو کہا چھت پہ چلے جاؤ، غوث علی صاحب قادری پل کو توڑ رہے ہیں، سب اپنی اپنی چھتوں پر، اور یہاں اللہ کے ولی اللہ کے دوست پتھر توڑ رہے ہیں، دیوار کو توڑ رہے اور توڑ رہے تھے۔ کئی دیر ہو گئی، پانی نہیں آیا، لوگ حیران ہوئے کہ کیا ہوا، چلو دیکھے تو وہی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ پانی اس طرح پانی والا طرف پیچھے کیوں جا رہا؟ کہا یہ راج ہے۔ تو کہا راج بتا دیجیے۔ کہا بتا دو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ میں اس پانی پر آیا اور توڑنا شروع کیا تو یہ عرض کی کہ اے اللہ، اگر تیری یہ تمنا ہے، تیرا یہ منشا ہے کہ بستی میں پانی آ جائے اور تیرا بندہ یہ بھی غرق ہو جائے، تو تیری رجا میں میری رجا، تیری رجا میں میری رجا، اے اللہ میں پل توڑ رہا ہوں۔ جب یہ کہنا تھا، یہ اللہ نے فرمایا اے بندے غلام غوث علی، تیری میری رجا میں تیری رجا کی بات جا، میں نے تیری رجا کو قبول کر لیا، سبحان اللہ، اور پانی پیچھے چلا گیا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کا انداز نرالا ہوتا ہے، پانی پیچھے چلا گیا ہے۔ اور یہ درود شریف اللہ آپ کی بات، علامہ صاحب کی فاتحہ سلام انشاءاللہ پڑھیں، بچن جاؤ کیونکہ ہمارا عسکر حسین صاحب کے بیٹے کے یہاں فاتحہ پڑھا دل باغ ہو جاتا ہے۔ ہاں، قرآن سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، نعت شریف سننے سے بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کرنی ہے کہ یہ اللہ کے ولی غوث علی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اب کوئی بتا رہے دیکھو ایک آخری بات تاکہ آپ بچل جاؤ، یہ بات اللہ کے ولی کی تاکہ گناہ کی معاف ہو جائے۔ یہ ان کے دل میں خیال ہے کہ چلو حج کے لیے چلے، آپ کی تمنا ہوگی، آپ مسلمان کے زمانے کے مکہ شریف کو دیکھو، کعبہ شریف کو دیکھو، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، کوئی نہیں، امیر ہو غریب ہو سب چاہتے کہ میں حج کے لیے جاؤ، اللہ کا گھر کعبہ شریف دیکھو۔ تو غوث علی قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال آیا کہ چلو حج کے لیے، قافلہ جا رہا، دل میں خیال آیا، کشتی میں بیٹھے، پہلے تو کشتی میں بیٹھے، سب لوگ کی طرف نگاہ ڈالی، کشتی چل رہی ممبئی سے چلی، حضرت بیٹھے ہوئے، پھر کھڑے ہوئے سب کو دیکھا، ایسا کو مزاج میں لگے تو بات بنی کی کرے، کوئی ذکر خدا کرے، کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ تو جو پائلٹ تھا نا کیپٹن، اس کے پاس کھڑے رہے، دیکھا، اس طرح دیکھا، کہا کہ لوگوں کو حضرت آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہو، اللہ کے ولی تو تم نے دیکھا ہے کبھی؟ کیا کہا؟ آپ کشتی چلا رہے ہیں، آپ نے کبھی اللہ کے ولی کو دیکھا ہے؟ اب جو کپتان تھا، ڈرائیور ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں میری زندگی میں، میری لائف میں 2 ولی کو دیکھا۔ تو وہ سوال ہے، تو وہ غوث علی قادری کہتے ہیں ان کی بات کرو۔ وہ پائلٹ کہتا ہے کہ پہلے کے کرو تو دوسرے کی کرو۔ کیا کہا؟ پہلے نمبر والے تو دوسرے نمبر، تو حضرت نے کہا پہلے نمبر والے۔ اب سنو کہ پائلٹ کیا کہہ رہا ہے، ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹا تھا، میرے ابا ڈرائیونگ کر رہے تھے، کشتی چلا رہے تھے، اور ایک شیخ رحمت اللہ تعالیٰ نے
میرے ابا کے پاس آئے، کہا پائلٹ صاحب جدہ کب آئے گا؟ تو کہا 11 روز کے بعد۔ کتنے؟ 11 دن کے بعد۔ حضرت چلے گئے، عصر کی نماز اندر پڑھی، عصر کی نماز کے بعد پھر آئے، میرے ابا کو دیکھ رہا تھا، میرے ابا کو پوچھا حضرت جدہ کب آئے گا؟ حضرت آپ کو نہیں کہا؟ اب 11 روز کے بعد پھر چلے گئے، پھر مغرب کے بعد آئے، کہا حضرت یہ بتاؤ جدہ کب آئے گا؟ کہا بابا اب بار بار پوچھتے ہیں، اب 11 روز کے بعد آئے گا؟ تو کہا ابھی نہیں آ سکتا۔ کیا کہا؟ دیکھو ولی ہے ولی، وہ سیٹ نے کہا ابھی نہیں آ سکتا۔ کہا میں تو نہیں پہنچا سکتا آپ کو، اگر آپ میں طاقت ہے۔ کیا کہا؟ اگر آپ میں طاقت ہے تو پہنچا دیجیے۔ کہا آپ ٹاپو بتاؤ، ٹاپو کا نام لیتے رہو۔ اس نے ایک ٹاپو کا نام لیا، دوسرے ٹاپو، تیسرے کا، چوتھے ٹاپو میں جدہ آئے گا۔ اتنا کائنات کا دیکھ کیا نہیں تھا پہلو کا جدہ نظر آ گیا۔ کہا سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی۔ تو پائلٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے ابا جیجو بولتے تھے، کشتی آگے بڑھتی تھی، چوتھے اسٹیپ پہ جب پہنچی تو جدہ آ گیا۔ زور کی نماز کے بعد ہم چلے تھے اور جب مغرب ہوئی، مغرب کے بعد ہم جدہ پہنچ گئے۔ کہو سبحان اللہ، اللہ کے ولی کشتی اٹھا کر جدہ رکھتی ہے۔ ایک ولی کو میں نے یہ دیکھا، تو کہا دوسرے ولی کون ہے؟ وہ پائلٹ کہتا دوسرے ولی آپ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ولی ہوتا ہے وہی ولی کا ذکر کرا کرتا ہے، ولی کی بات سنا کرتا ہے اور ولی سے محبت کرا کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ولی کی بات ہمیں سنا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ والے پلنگ جپک پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اب درود شریف پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یاد کا بھی پروگرام میں کوئی جائے نہیں۔ آج کی وہ دن اور رات کسی بھی نبی کو کیا ہے، 1,24,000 والعالمین نبی دنیا میں آئے، کسی نبی کو یہ معجزہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں گئے اور راز اور نیاز کی باتیں کیا ہوئی؟ راز اور نیاز کی باتیں ہوئی، اور جب اللہ نے یہ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگو کیا مانگتے ہو، تو آقا کہتے میں نے یہ عرض کی کہ اللہ میری امت کو بخش دینا۔ کہو سبحان اللہ ہے۔ آقا کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب میرے آقا دنیا میں آئے تو کہا رب اپنی امت ہی، اے اللہ امت کو میرے حوالے کر دینا ہے۔ اسی محبت آقا ہم سے کرتے، درود کا انتظار کرتے، اس لیے درود پڑھا کرو بیٹھتے ہو کیا۔ یہ ایک درود ہمارے پیر خواجہ ابو الحسن چشتی قادری سورت فرماتے ہیں، وہ داؤد کی حدیث ہے کہ ایک درود جب ہم پل صراط پار ہو گئے، یہ پل صراط ہر ایک کو پار ہونا ہے، نمازیوں میں نمازیوں، حاجیوں گاجیوں، ہر ایک کو پل صراط پار۔ آپ نے سنا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، ہر ایک کو پار ہونا ہے۔ نیچے جہنم ہے، اسے پار ہونا ہے، لیکن آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی بار بار مجھ پہ درود شریف پڑھے گا نا، یہی درود ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں لے جائے گا، پل صراط بجلی کی طرح پار کرا دے گا۔ آقا فرماتے بار بار درود شریف پڑھے گا میرے قریب ہو جائے گا، بار بار درود پڑھے گا مجھ سے ہو جائے گا، اسے پانی عطا فرمائے۔ اور یہ مرحوم ہمارے حاجی علی ماں بھی بار بار درود پڑھا کرتے تھے۔ تحفہ کیا ملا؟ جمعے کا دن ملا، اور جمعے کا دن ملتا ہے ان کے لیے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور ان کے لیے اللہ جنت کی کھڑکی کھول دیتا۔ ہاں حساب اور کتاب نہیں ہوتا، کیوں؟ جمعہ ہے اس لیے ہے، سوال و جواب نہیں، نقیرین کے سوال و جواب نہیں ہوتے۔ ہاں تو جمعہ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ جس طرح حاجیان کو جمعہ ملا، مولا ہمیں بھی جمعہ عطا فرما دے اور رمضان نصیب عطا فرما دے۔ مولا جتنے لوگ آئے سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے حاجیان کو اس کا پڑھنے کا ثواب عطا فرما، حاجی عمران صاحب کو پڑھنے کا ثواب عطا فرما، ہارون بھائی کو اس کو پڑھنے کا ثواب عطا فرما، محمد عرفان کو پڑھنے کا ثواب عطا فرما۔ مولا جتنے بھی مولا لوگ آئے ان سب کی مولا ایک ایک قدم کے ایک سال کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے لوگ سب کو مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد
تشریف لانے کا موقع عطا فرما.